السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تمام عالم کے مقابلے میں تم کو فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام کچھ بھی نہ آ پائے گا، اور جس دن کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس دن کوئی بدلہ اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور وہ لوگ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 47-48 یعنی 47 اور 48 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، بنی اسرائیل جس کے بارے میں آج سے 2-3 درس پہلے جو میں نے درس دیا تھا اس میں بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل دراصل اسرائیل کی اولاد ہے، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور اہل علم نے یہ بتلایا ہے کہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یا پھر جو لوگ یہودی ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جتنا انعام کیا، جتنا احسان کیا، اتنا انعام اور احسان کسی بھی قوم پہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کے جسٹ اگینسٹ میں جس قدر انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی قوم پہ کیا، اس کے مقابلے میں ان سے زیادہ نافرمانی کسی بھی قوم نے نہیں کیا، ہر اعتبار سے نافرمانی کی، اور آج کے ڈیٹ میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والی جو سب سے بڑی قوم ہے اس روئے زمین پر، تو وہ یہی یہودی ہیں، وہ یہی بنی اسرائیل ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور جہان والوں کے مقابلے میں تم کو فضیلت دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل یہودیوں کو یہ یاد دلا رہا ہے، چونکہ یہ ساری جو آیات ہیں یہ مدینے کے اندر نازل ہو رہی ہیں، اور ہم نے بتلایا تھا کہ مدینے کے اندر ایک بڑا طبقہ تھا یہودیوں کا، جو قبیلوں میں یعنی 3 قبیلوں کے اندر بالکل بٹی ہوئی تھی، اور وہاں کے سیاسی اور معاشی یعنی اکنامیکل اور پولیٹیکل دونوں اعتبار سے ان کا جو سکہ تھا بڑا مضبوط تھا، اور ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو وہاں پر سچویٹڈ کیا، وہاں پر استھاپت کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً سے بھی فوراً مدینے کے اندر ان کو طاقت اور قوت دے دی۔ اب بنی اسرائیل چونکہ ایک بڑی قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ان کو نصیحت فرما رہا ہے۔ یہاں سے لگاتار کئی رکوع تک، آگے کئی رکوع تک، دور تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس کے مقابلے میں جو نافرمانیاں اور بغاوت یہودی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کی، اللہ نے ان باتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو مدینے والے کو دراصل نصیحت کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے درمیان ایک رسول آ چکے ہیں، اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور آخری اور مکمل دین لے کر کے آ چکا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آپ کو فضیلت دی تھی، اب اس رسول کے رسالت کے اوپر آپ ایمان لائیے اور ان کی شریعت کی پیروی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے اوپر جو نعمت کی تھی ان کے زمانے میں، جو ان کو رسول ان کے درمیان پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان بادشاہت جو ہے بادشاہوں کو بنایا، اور کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، ان تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور جہان والوں کے مقابلے میں تم کو فضیلت دی، جہان والوں میں سے تم کو منتخب کیا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الدخان آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں کے مقابلے میں علم کی بنیاد پر منتخب کیا۔ یاد رکھیے گا آج بھی یہ قوم علم کے مقابلے میں بڑے بلندی پہ ہے، بہت بلندی پہ ہے، اور اس زمانے میں بھی بہت بلندی پر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور ان کو علم دینے کی کوشش کرتے تو وہ کیا کہتے؟ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کا علم نہیں چاہیے ہمیں۔ اتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو علم کی بنیاد پر دنیا والوں کے مقابلے میں منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ نعمت کیا کیا؟ اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا، وجعلکم ملوکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بادشاہت سے نوازا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اے بنی اسرائیل جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فضیلت کو یہاں پر بیان کیا ہے، بیان کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ امام ابو جعفر الرازی نے ربیع بن انس کے حوالے سے امام ابو العالیہ کی تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اے بنی اسرائیل میں نے تم کو دنیا والوں کے مقابلے میں فضیلت دی۔ اس کے بارے میں امام ابو جعفر الرازی ربیع بن انس کے حوالے سے امام ابو العالیہ کی تفسیر کو بیان کیا کہ ان کو فضیلت ان کے زمانے میں ملی، یعنی جو نعمت ان کو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں، دنیا والوں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو ان کے قوم کے اندر نبی بنایا، دنیا والوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم میں کتاب نازل فرمائی، اور دنیا والوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے نوازا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یعنی امت محمد کو پیدا فرمایا تو اب امت محمد سے افضل امت کوئی نہیں ہے، اب امت محمد سے افضل امت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بیان فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی امتیں ہم نے اس دنیا میں بنائی، اے امت محمد ان کے مقابلے میں تم سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اور کیوں بہتر امت ہو؟ ابھی ہم لوگ تو اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، البتہ امت محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم سب سے بہتر امت ہو؟ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ابھی اپنی اصلاح بھی ہم نہیں کر پا رہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے امت محمد کو کہا، کیا کہا؟ امت محمدیہ کو اخرجت للناس، تم لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس کے بعد کہا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ پہلے بھی وہ افضل امت تھے، آج بھی وہ افضل امت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کے اندر روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، انتم توفون 70 امتن، تم 70ویں امت ہو، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان میں 70ویں امت ہو۔ انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے نزدیک تم سب سے بہتر اور سب سے مکرم۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اگرچہ بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو اہل علم نے جو باتیں بیان کی ہے، اس سے ایک منٹ کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہتر امت بنایا ہے، ہم
کتنا اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کس قدر اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بہتر امت کا جو لقب ہے اس کو ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم بہتر امت کہلائیں؟ اگر نہیں ہے تو ہونا ہے، بننا ہے اس لائق۔ محترم سامعین اکرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو نصیحت کرنا شروع کیا، اور یہ نصیحت صرف یہودیوں اور بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی دنیا کی زندگی کے اندر ہیں، ہمارے بھی بال بچے ہیں، ہمارا بھی کاروبار ہے، ہمارے بھی معاملات ہیں، ہمارے بھی خواہشات ہیں، ہماری بھی چاہتے ہیں، ہمارے بھی اچھے اچھے گھر ہیں، ہمارے بھی اچھے اچھے دکان ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نصیحت کی ہے، جو کہ اگرچہ یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس میں پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈر جاؤ۔ کس دن سے؟ قیامت کے دن سے۔ کون سا دن؟ اللہ نے آگے خود تفسیر بیان کیا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے کچھ بھی نہیں کام آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو کہہ رہے ہیں، میری پھوپھی جو لینا ہے یہیں لے لو، قیامت کے دن میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اے محمد کی پیاری بیٹی، اگر کچھ چاہیے تو ابھی یہاں مانگ لے، نہیں تو اپنے عمل کو درست کر لے، وگرنہ قیامت کے دن میں محمد جو اللہ کا نبی ہوں وہ بھی تیرے کام نہیں آ پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 18، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ آج ہمارے بچے ہمارے کام آ جائیں گے، ہم اپنے بچوں کے کام آ جائیں گے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ عبس وتولی آیت نمبر 34، 35، 36، 37، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا جو دن ہوگا ہمارا بھائی ہم کو دیکھے گا تو فرار ہو جائے گا۔ بھائی کو چھوڑ دیجئے، میں اپنے بھائی کو دیکھوں گا تو فرار ہو جاؤں گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا۔ آج ماں سے کتنی محبت ہے، ماں کے آنچل میں جانے کے بعد آدمی آج بھی اپنے اندر ایک اطمینان محسوس کرتا ہے، اپنی ماں کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا۔ باپ جو آج اپنے بیٹے کے سر پہ اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن وہی باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وصاحبتہ وبنی، زندگی کی سب سے قریبی، زندگی کا سب سے قریب رشتہ جو بیوی کا رشتہ ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ آج بیوی کو ذرا سا پرابلم ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، آدمی کا دل بے چین ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیسے ہم اپنی بیوی کو خوشی دے دیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹے کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو قیامت کے دن ایسا چکر ہوگا، ایسی فکر لگی ہوگی کہ اس فکر کی وجہ سے تمام کو بھول جائے گا، سب کو بے نیاز کر دے گا، سب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، بہت سخت دن آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آپ کو بھی ڈرنا ہے، آپ کے بچوں کو بھی ڈرنا ہے، ہم کو بھی ڈرنا ہے، ہمارے اماں بابا ہمارے بچوں کو بھی ڈرنا ہے۔ ابھی سے تیاری کر لینا ہے، ابھی سے سمجھ لینا ہے کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی طرح کی کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ سفارش ابھی بولتے ہیں نا کہ ہمارے پیر بابا سفارش کر دیں گے، ابھی بولتے ہیں نا کہ ہم نبی کی امت میں، نبی ہماری سفارش کر دیں گے، ابھی بولتے ہیں نا کہ ہم اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہماری سفارش ہمارے ابا کر دیں گے۔ نہیں، سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ حکم دے گا، اور سفارش کرنے والا بھی سفارش اسی کے بارے میں کرے گا جس کے بارے میں اللہ کہے گا۔ ابھی اللہ نے ہم کو آرڈر دے دیا کہ ہم سفارش کریں گے، اب ہم لگے ان کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے، ان کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے بارے میں نہیں۔ اللہ کہے گا کہ آپ کو سفارش کرنی ہے اور ان کے بارے میں سفارش کرنی ہے، اور اس میں بھی کنڈیشن ہے کہ جس گناہ کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے کہا جائے گا بس اسی گناہ کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ شجرہ نامہ لکھوا لیں گے،
سفارش نامہ لکھوا لیں گے اپنے پیر صاحب سے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے گا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں ولا يقبل منها شفاعۃ، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور آگے مزید فرماتے ہیں ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی کی طرف سے کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. بدلہ سمجھتے ہیں نا؟ ابھی ایک آدمی اریسٹ ہوتا ہے کسی جرم میں اریسٹ ہوا، اب بہت بڑے خاندان کا ہے، بہت ہی مالدار ہے، بڑا بزنس ہے. اب گئے کمشنر سے ملے، ڈی ایس پی سے ملے، بڑے بڑے جو ہے آفیسر سے ملے. ملنے کے بعد ہمارا بچہ ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں 5 لاکھ پر بات کیجیے. نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے 10 لاکھ 15 لاکھ. یہ ہوتا ہے دنیا میں. اب یہاں کی جو پرشاسن ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 91، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به. جو آدمی کفر کرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا، قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے گا، اور زمین بھر سونا اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کو دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کافروں کے پاس یہ پوری جو دنیا ہے، دنیا کے بھر اگر اس کے پاس دولت ہو جائے اور پھر اتنا اور بھی دولت ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، امپاسبل، نہیں ہو سکتا ہے. وہاں پر بچنے کے لیے دنیا کی زندگی کو مضبوط کرنا پڑے گا. وہاں بچنے کے لیے دنیا کی زندگی کو مضبوط کرنا پڑے گا. دنیا کی زندگی کو ہم جیسے تیسے گزار دیں نہیں ہوگا میرے بچے، نہیں ہونے والا ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی کو عملی اعتبار سے مضبوط کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کو اور پوری دنیا کو بتلا رہا ہے. کیا بتلا رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، سب سے پہلے ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا نبی کی صورت میں کہ وہ نبی ہیں، ہمارے پکے سچے نبی ہیں ہمارے. وہ اللہ نے ان کو برحق نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور پھر جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں اس دین کو پیروی کرنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کی حاضری ہوتی ہے الحمدللہ، یہاں پر نہیں، وہاں پر الحمدللہ. اور اگر کوئی آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے نبی کی صورت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی نہیں کرتا ہے، اور ایسی حالت میں اگر وہ قیامت کے دن پہنچے گا تو کسی رشتہ دار کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. کوئی بہت بڑا پاور والا آدمی بھی اس کے مقابلے میں کام میں نہیں آ پائے گا. کوئی مال و دولت اگر بدلے میں دینا چاہے نہیں ہو پائے گا. اللہ نے اسی سورت کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں بیان فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. قیامت کے دن سے پہلے کر لو، کیونکہ قیامت کا دن جو ہوگا اس دن نہ تو کوئی سودے بازی کام آئے گی، سودے بازی بھی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی یاری اور رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی، اور کسی کا کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ان کو اپنا خلیل بنایا. قیامت کے دن پہنچیں گے، اپنے باپ کو بہت ہی بری حالت میں دیکھیں گے، کہیں گے کہ اللہ میرا باپ ایسا، آپ نے کہا تھا کہ ہم تم کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے، ہمارا باپ ایسی حالت میں ہے تو میں رسوا نہیں ہو جاؤں گا. کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کافروں کے لیے حرام کرا دیا ہے، تیرا باپ کافر ہے، تیری بات نہیں مانی جائے گی. ابراہیم خلیل کی بات نہیں مانی جائے گی. جب ابراہیم خلیل کی بات نہیں مانی جائے گی تو غوث العظم کی بات کیوں مانی جائے گی بھائی؟
پیران پیر عبد القادر جیلانی کی بات کیوں مانی جائے گی بھائی؟ خواجہ معین الدین کی بات کیوں مانی جائے گی؟ کسی امام کی بات کیوں مانی جائے گی؟ جب ابراہیم خلیل کی بات نہیں مانی جائے گی تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول پائے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اللہ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی. کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا کہ ہم اس کی مدد کریں. فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، انسان کا کوئی زور نہیں ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. محترم سامعین کرام، یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. ہمیں ان آیات کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور ان آیات کو بعد میں بھی خوب پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ایمان ہمارے دل کے اندر ہمیشہ تازہ رہے اور ہمارا دین، ہمارا عمل جو ہے ہمارے دین کے مطابق ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہماری دنیا کی زندگی میں ہی آخرت کی فکر کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.